ہمارے استاد تھے حضرت محدث اعظم اس دور کے بہت بڑے عالم شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ تعالی، سعودی عرب میں بہت بڑی شخصیت تھے۔ وہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں جو بھی نبی پاک کو امتی آپ کی حدیث پہ عمل کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، جتنا آپ کی سنت کے قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر اللہ اس کا رعب اور دبدبہ حاسدین، مخالفین اور دین کے دشمنوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک کا سچے متبع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت ہمارے عقیدے کا نام ہے، ختم نبوت ہمارے ایمان کا نام ہے۔ 100 سے زیادہ آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ ختم نبوت کو خود بیان فرمایا، مختلف اسالیب کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ۔ اور سورۃ الاحزاب کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں تو اللہ نے کھلے الفاظ میں فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آپ نے اس معنی کو خود بیان فرمایا، ایک بار نہیں بار بار بیان فرمایا، ایک انداز میں بیان نہیں فرمایا، آپ نے مختلف انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ میں اب دعوت خطاب کے لیے خصوصی دعوت دیتا ہوں مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ، سعادات خاندان کے چشم و چراغ حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، نائب صدر ملی یکجہتی فورم پاکستان، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے عظیم الشان عنوان کو بیان کرتے ہوئے اپنے خاص اور مخصوص انداز میں قرآن مجید سنانے کی جو بہاریں لگاتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کثرت کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کو سنایا جائے تاکہ ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد ہو جائے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث حضرت مولانا ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال اتنے بندے بھی تھوڑے نہیں کہ جواب بالکل ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور رحمت کے ساتھ میں جامعہ مدنیہ فیصل آباد کے اس سالانہ پروگرام میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں آپ سب احباب کی یہاں تشاوری اور میرے جیسے ایک طالب علم کی اس حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بزرگ اس ادارے کے محتمم جناب مخدوم العلماء چاچا جان سب کہتے ہیں پیار سے، محبت سے، احترام سے، عبدالرشید صاحب ہمارے دینی بزرگ ہیں، اور ان کے تمام رفقاء کرام، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر اس ادارے کے اوپر اللہ سلامت رکھے۔ ان کے اس کانفرنس کے، اس پروگرام کے انعقاد کے جو مقاصد ہیں، اللہ وہ سارے پاکیزہ مقاصد اپنی رحمت کے ساتھ پورے فرمائے۔ یقیناً اللہ کی رحمت کے ساتھ میری شروع سے یہ عادت ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کی جائے۔ آج کے اس پروگرام کی یقیناً مناسبت تو یہی ہے، جیسے ابھی حضرت چنوٹی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ چونکہ ہمارے طلباء آج علماء بن کر یہاں سے فاضل ہو کر رخصت ہو رہے ہیں، تو دین کے علم کی اہمیت پہ بات کی جاتی، ان کی آئندہ جو ذمہ داریاں ہیں بحیثیت علماء، مبلغین، داعیان حق، بطور اساتذہ ان کو بیان کیا جاتا، صحیح بخاری کے فضائل اور اس کی ہمارے دین میں اہمیت اور حیثیت اسے اجاگر کیا جاتا، علم حدیث اس کی ہمارے دین میں کیا حیثیت اور مقام ہے اس کو واضح کیا جاتا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے، حدیث شریف ہے، اس کی حجیت ہمارے دین اور شریعت میں اسے بیان کیا جاتا۔ اور میں وہی کرنا چاہتا تھا اور یہی ذہن بنا کر آیا تھا، لیکن ابھی ہمارے فاضل عزیز بھائی جو ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، انہوں نے ابھی میرے نام کا اعلان کرتے کرتے ساتھ آج جو انہوں نے چاہا وہ عنوان بھی بیان کر دیا، اور آپ نے سن لیا کہ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کو بیان کروں۔ اب دعا فرمائیں اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ اور زبان کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس اہم موضوع کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے کے حوالے سے جو میری اور آپ کی دینی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے، یاد رکھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ
ابھی میں نے ختم نبوت کے ساتھ لفظ بولا عقیدہ ختم نبوت. کیا لفظ بولا؟ مل کے بول رہے ہیں. عقیدہ. میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جب تعلیم حاصل کی تو ہم نے الحمدللہ وہاں پر بہت سارے اسلامی علوم و فنون کو پڑھا، اور ان میں ایک اہم جو ہم نے فن یا علم پڑھا وہ عقیدے کا علم تھا. علم الکلام بھی اس کو لوگ کہتے ہیں، عقائد کا علم بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سارے علوم کے جو شعبے ہیں وہ بھی پڑھے، لیکن ختم نبوت کو ہم نے جب پڑھا تو علم عقیدے میں پڑھا، عقیدے کے طور پہ پڑھا. ختم نبوت ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، ان میں سے ایک ہمارا اہم جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. عقیدہ مل کے بولیں. عقیدے کے اندر، فقہی مسئلے کے اندر اور عقیدے کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ فقہی مسئلے میں اگر غلطی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد. میری امت کے مجتہد جب فقہی اعتبار سے اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد اللہ کے ہاں درست شمار ہوگا تو میرے ایسے مجتہد امتیوں کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا، 2 گنا اجر عطا فرمائے گا، دوہرا اجر عطا فرمائے. اور اگر ان کے اجتہاد میں خطا ہو گئی، اللہ کے ہاں ان کا اجتہاد غلط شمار ہو گیا، تو پھر انہیں کیا حاصل ہوگا؟ دسو بھی. گناہ ہوئے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علماء بڑی تعداد میں بیٹھے. مدنی صاحب بھی آ گئے، ڈاکٹر صاحب بہ گئے، آگے کہانی صاحب کتنے بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ سب علماء فضراء کو سلامت رکھے. یہ تو ہمارا دور آ گیا نا کہ ہم اجتہاد میں غلطی کو فوری طور پہ فتویٰ لگانے والے بن جاتے ہیں. نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے کسی مجتہد کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو چونکہ وہ میرا امتی ہے تو فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اللہ اس کو پھر بھی ایک اجر عطا فرمائے گا. ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی، ان اللہ تعالی تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت سے خطا معاف کر دی میری وجہ سے، لی میری نسبت سے، کہ یہ میرے امتی ہیں، میں ان کا نبی اور رسول ہوں. ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے. بنی اسرائیل وہ بھی نبیوں کی امت ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی امتی، حضرت ہارون علیہ السلام کی امتی، پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پیغمبروں کی امتی. مگر ان کے اندر جب خطا ہو جاتی تھی اور روزہ رکھ کر بھول جاتے تھے، کچھ کھا پی لیتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا. لیکن ابھی رمضان آنے والا ہے، یہ مسئلہ آپ سب کے علم میں، اگر مسلمان روزہ رکھ کر بھول جائے تو اس کو وہ کھا پی بھی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ پورا شمار ہوتا ہے. جو کھا پی لیا وہ بھی معاف، روزے کا پورا ثواب اور روزے کی فرضیت پوری ہو گئی. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی تجاوز لی عن امتی الخطا، میری امت کی جو خطا اللہ نے معاف کی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لی میری وجہ سے، کہ میں ان کا نبی ہوں، میں ان کا رسول ہوں. توجہ فرمائیں، مسائل میں خطا ہو جائے تو اللہ کے ہاں پھر بھی ایک اجر مل جاتا ہے، اللہ کے ہاں ایک اجر پھر بھی مل جاتا ہے. لیکن عقیدے کے اندر خطا، عقیدے کے اندر غلطی، اس کی گنجائش نہیں ہوتی. ختم نبوت یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے.
ختم نبوت ہمارے عقیدے کا نام ہے، ختم نبوت ہمارے ایمان کا نام ہے۔ 100 سے زیادہ آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ ختم نبوت کو خود بیان فرمایا، مختلف اسالیب کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ۔ اور سورۃ الاحزاب کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں تو اللہ نے کھلے الفاظ میں فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آپ نے اس معنی کو خود بیان فرمایا، ایک بار نہیں بار بار بیان فرمایا، ایک انداز میں بیان نہیں فرمایا، آپ نے مختلف انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ آپ ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے میرے امتیوں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، اور تمہارے بعد اب دنیا میں کسی نبی کی امت بھی نہیں آنے والی۔ امت اور قوم میں یہ فرق ہوتا ہے، قوم تشکیل پاتی ہے بعض اوقات زبان کی بنیاد پر، بعض قومیں تشکیل پاتی ہیں رنگت کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، لیکن امت جب بھی تشکیل پاتی تھی تو نبی اور پیغمبر کی بنیاد پر۔ تو فرمایا ولا امت بعدکم، جب نبی کوئی آنے والا نہیں تو کوئی نئی امت بھی نہیں آنے والی۔ امتیوں میں تم سب سے آخری امت اور نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کیا خوبصورت، آپ کے تو سارے الفاظ ہی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن ابھی جو میں الفاظ بیان کرنے لگا ہوں آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جئتو وختمت الانبیاء، جامع ترمذی کے الفاظ، جئتو فختمت الانبیاء، میں آیا تو میں نے آ کر نبیوں کا سلسلہ ہی ختم فرما دیا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، نبوت کا چمن، آدم علیہ السلام آ رہے ہیں، نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، ادریس علیہ السلام آ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ آ رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ آ رہے ہیں، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ نبی آ رہے ہیں، اپنی اپنی باری پہ آ رہے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جئتو فختمت الانبیاء، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ جب میرے نبی آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات۔ اللہ فرماتے ہیں رسولوں کی جماعت ہے، اپنی اپنی شان لے کر اپنی اپنی باری پر آئے، کوئی کلیم اللہ، کوئی روح اللہ، لیکن فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات۔ جو بڑے مفسرین دنیا میں گزرے، ان کی کتاب امہات الکتب تفسیر کے فن میں انہوں نے لکھا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، یہاں سے مراد جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان ہیں،
اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے درجات سب سے بلند کر دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے مقابلے میں 6 الگ فضیلتیں عطا فرمائی۔ اوتیت بجوامع الکلم، پہلی اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب، احلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ آپ فرماتے اللہ نے مجھے کلمات جامعہ بولنے والا بنا کر بھیجا۔ پنجابی کا ایک شاعر، پنجابی آندھی کے پل پل گئے، سوشل میڈیا نے بڑا کوئی تو سکھاتا ہے۔ پنجابی کے ایک شاعر بڑی خوبصورت بات، بڑی پیاری بات، ایمان افروز بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے چپاں وٹیاں شاہ رسولہ بن حاجت نہ بولے۔ اے پنجابی تو کتنے آندھی سی؟ چپاں وٹیاں خاموش تباہ، چپ رہنے والے۔ کنہوں نے چپاں وٹیاں؟ شاہ رسولہ، جو رسولوں کے شاہ، رسولوں کے سردار، امام الانبیاء، امام الرسل، سید الرسل، سید الرسل۔ آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی شان عالی کیا تھی؟ آپ خاموش طبع تھے، زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، بن حاجت نہ بولے، بغیر ضرورت کی آپ بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی لا یعنی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چپاں وٹیاں شاہ رسولہ بن حاجت نہ بولے، تھوڑے سخن تے مانے بوتے دانش منداں تولے۔ جب نبی پھر بولتے تھے میرے آقا، الفاظ کم ہوتے تھے، معانی بہت زیادہ ہوتے تھے، معانی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ نبی پاک کی حدیث، ابھی صحیح بخاری کے یہاں پہ سبق ہوا، درس بخاری ہوا، بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کی حدیث مبارکہ، ایک ایک حدیث پر اللہ قسم ہمارے جیسے طلباء کئی کئی ہفتے تقریریں کر سکتے ہیں۔ اتنے جامع الفاظ، اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ نے میرا دبدبا، میرا رعب، اس کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ میں اپنے دشمن سے بعض اوقات 1 مہینے کی مسافت پہ دور ہوتا ہوں، مگر اللہ 1 مہینے دور بیٹھے ہوئے دشمن کے دل میں میری ہیبت پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت محدث اعظم، اس دور کے بہت بڑے عالم شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ تعالی، سعودی عرب میں بہت بڑی شخصیت تھے۔ وہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں جو بھی نبی پاک کو امتی آپ کی حدیث پہ عمل کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، جتنا آپ کی سنت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اللہ اس کا رعب اور دبدبا حاسدین، مخالفین اور دین کے دشمنوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک کا سچے متبع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ساری آپ نے انشاءاللہ تفصیلات پھر بیان کریں گے۔ میرے موضوع سے متعلق اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، خاتم النبیین کا معنی میرے آقا خود بیان فرما رہے ہیں۔ خاتم النبیین یہ لفظ قرآن پاک کا ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ اونچی بولو۔ اور قرآن پاک کی تفسیر اللہ کا خود قرآن پہلے بیان کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان میں ایک کتاب تھی تفسیر القرآن بکلام الرحمن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ قرآن کی تفسیر مل کے بولیں، قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر عربی زبان میں لکھی، تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اور پھر اس کائنات میں قرآن کی سب سے بڑی جو تفسیر ہے وہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ قرآن کے معانی مطالب
یہ انسانوں پہ نہیں چھوڑے جا سکتے کہ تم اپنی اپنی مرضی سے قرآن کے معنی بیان کرتے رہنا، یہ تو انتشار پیدا ہوتا، بلکہ اس کی پابندی لگا دی گئی، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم بن جائے گا۔ تو قرآن پاک کی تفسیر نبی پاک نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ ختم بی النبیون، اللہ نے میرے ذریعے نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان علی اسمان، یہاں صحیح مسلم بھی پڑھائی جاتی ہے جامعہ مدنیہ میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں مروی ہے، فرمایا ان علی اسمان انا محمد وانا احمد، محبت سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ، ناقص درود نہ پڑھا کرو، مکمل پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے نام رکھے، یہ اللہ کا پیار ہے نبی پاک کے ساتھ، اللہ نے قرآن میں کتنے نام اپنے محبوب کے رکھے۔ حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اردو زبان کی تاریخ میں سب سے پہلی کتاب نبی پاک کی سیرت مبارکہ پہ لکھی ہے، سب سے پہلی، اس کا نام ہے رحمت للعالمین۔ کیا نام اس کتاب کا؟ یہ اردو زبان کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں سب سے پہلی باضابطہ جو کتاب لکھی گئی آپ کی سیرت مبارکہ پر، اس کا نام ہے رحمت للعالمین، بڑی عظیم کتاب۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں اللہ نے 88 نام اپنے محبوب کے وہ رکھے ہیں جو اللہ کے اپنے نام تھے، حتیٰ کہ حسان ابن ثابت شاعر نبوت رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ وَزَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ اذا قال فی الخمس المعذن اشہد، اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام محمد اور احمد اسی مصدر سے رکھا جس مصدر سے میرے اللہ کا نام محمود تھا، محمود بھی حمد سے اور محمد کریم بھی حمد سے اور احمد بھی حمد سے، اور اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام سے ایسے جوڑا کہ 5 اذانوں میں مؤذن جب بھی کوئی اذان کہتا ہے تو جب اللہ کا نام لیتا ہے تو ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میرے کئی نام رکھوائے، اور وہ 5 نام بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وَنَا الْحَاشِرُ وَنَا الْمَاحِي وَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيْهِ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ ان ناموں میں ایک نام فرمایا اللہ نے، ایک میرا نام العاقب رکھا ہے، اور عاقب کا معنی آپ نے خود بیان فرمایا کہ جس کے بعد دنیا میں صدیق اکبر کوئی بن کے آ سکتا ہے، کوئی فاروق اعظم بن کے آ سکتا ہے، کوئی ذوالنورین بن کے آ سکتا ہے، کوئی حیدر کرار بن کے آ سکتا ہے، کوئی حنظلہ غسیل الملائکہ بن کے آ سکتا ہے، کوئی خالد سیف من سیوف اللہ بن کے آ سکتا ہے، کوئی ابن مسعود فقیہ اعظم، کوئی ابو ہریرہ سید المحدثین بن کے آ سکتا ہے، اور کوئی بلال حبشی مؤذن رسول بن کے آ سکتا ہے، لیکن عاقب کے بعد لیس بعدہ نبی، کوئی نبی بن کے نہیں آ سکتا۔ اب دنیا میں نبی آتے رہے، کتنے نبی آئے پتہ آپ کو؟ کتنے نبی پیغمبر آئے رہے؟ اونچی بولو، ڈر کیوں گئے؟ 1,24,000۔ وہ کیوں آتے رہے؟ اب کیوں نہیں آئے گا نبی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ پہلے اتنے جو نبی آئے 1,24,000 کے لگ بھگ، وہ کیوں آئے؟ اس وقت نبی کیوں آ جاتے تھے؟ نبی دنیا میں آتے کیوں تھے؟
نبی دنیا میں اس لیے آتے تھے کہ جب اللہ کے بندے اپنے رب کو بھول جاتے تھے ان کو یاد کروانے کے لیے اللہ نبی بھیج دیتے تھے۔ جب اللہ کے بندے بگڑ جاتے تھے ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نبی بھیج دیتے تھے۔ جو اللہ نے دین کسی نبی پہ نازل کیا ہوتا تھا، جب وہ نبی دنیا سے چلے جاتے اور لوگ اس وقت ہوتے موجود زندہ، وہ اس دین میں تحریف کر دیتے، تبدیلی کر دیتے، تغیر کر دیتے، تحریف کر دیتے، اضافہ کر دیتے، کمی کر دیتے۔ اللہ ایک اور نبی بھیج کر نئی وحی اور کتاب اور صحیفہ نازل فرما کر واضح کر دیتے کہ تم نے تحریف کر لی ہے، اصل یہ دین ہے جو ہم نے پھر دوبارہ اپنے نبی کے ذریعے نازل فرما دیا۔ اس لیے نبی آتے تھے، اللہ اکبر، اور اس لیے بھی آتے تھے بعض اوقات کہ ایک نبی اللہ نے پاکستان کے لیے بھیجا ہے، وہ نبی ہندوستان کا نبی نہیں ہوتا تھا، وہ ایک علاقے کا نبی ہوتا تھا، مختلف خاندانوں کے نبی ہوتے تھے، مختلف زبانیں بولنے والوں کے نبی ہوتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے مگر صرف مدین کے علاقے کے، مدین کے علاوہ وہ کسی اور علاقے کے نبی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں مگر صرف اور صرف قوم سمود کے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام اللہ کے نبی لیکن صرف قوم عاد کے علاقوں کے نبی۔ حتیٰ کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جیسا پیغمبر بغیر باپ کے جس کو اللہ نے پیدا کیا، صاحب انجیل پیغمبر، اللہ نے اس سے بھی اعلان کروایا تو یہ کروایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، مدنی صاحب بیٹھے نا کہ چلے گئے؟ بیٹھے ماشاءاللہ۔ مدنی صاحب مدنی جامعہ مدنیہ تے مقرر بھی مدنی انشاءاللہ، بہارا لگ جانیاں نے اللہ دے فضل و کرم، کیوں ازدانی صاحب ایویں ہی ہے نا ماشاءاللہ، مدنی ہر پاسے بیٹھے۔ بلال مدنی صاحب، ایک اور مدنی صاحب انہوں نے بھائی کی سنا انہوں نے عبداللہ مدنی، سارے اتھوں دے پڑے ماشاءاللہ فضلاء۔ اللہ اس جامعہ مدنیہ کو قیامت تک آباد فرمائے۔ وہ ہمت ہے گی نا مدنی صاحب کا خطاب سن کے جانا انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، ڈر دے انشاءاللہ دلوں کو وہ میں 5 منٹوں تو چھڑن لگا ہے تاکہ وہ کھل کے بیان کریں انشاءاللہ، وہ بھی سنا دیں گے آپ انشاءاللہ۔ یہ مدنی صاحب تو اجازت لے لو چونکہ ختم نبوت دا عقیدہ بیان کرنا پابند ہے، باقی یہ نہ دی اجازت ہے، وہ انہوں نے پھر ٹائم یہ میں کہہ دیں گے تو میں انہیں سنا دیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے توڑی ہے ماشاءاللہ۔ وَإِذَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ بنی اسرائیل، عیسیٰ روح اللہ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں رسول اللہ ہوں مگر صرف تمہارا، میں بنی اسرائیل کا رسول ہوں، میں بنی اسماعیل کا رسول نہیں ہوں۔ گل سمجھے؟ اور جو بنی اسرائیل بھی نہیں بنی اسماعیل بھی نہیں، میں ان کا بھی نبی نہیں ہوں، میں رسول اللہ ہوں مگر صرف بنی اسرائیل کا۔
یہ تھی وہ وجہ بنیادی کہ یہاں نبی ہے، وہاں بھی نبی ہے، وہاں ضرورت ہے، وہاں ضرورت ہے، وہاں حاجت ہے، اللہ یہاں بھی نبی بھیج رہا ہے، وہاں رسول بھیج رہا ہے، یہاں پیغمبر بھیج رہا ہے۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں ہون کوئی نبی نہیں جے آنا، ہون کوئی نبی نہیں آنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے اعلان یہ کروایا، اے میرے پیارے ہوں تیری باری، اعلان کر، قل یا ایھا الناس، اتنے نا یا بنی اسرائیل تے تھے کیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ اللہ فرماتے میرے پیارے اب آپ اعلان کر دیں، او انسانوں، او بنی اسرائیل بھی انسان، بنی اسماعیل بھی انسان، اور جو ان دونوں میں نہیں وہ بھی انسان، اور سارے انسانوں سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تم سب کا رسول بن کر آیا ہوں، تم سب کا رسول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے اس کو سن لیا تو اس کی مٹھاس اور اس کی لذت آپ کو ساری زندگی یاد رہے گی۔ سناما کہ اگلے سال واسے ادھار کر لو، سنا کے جاؤں، چلو کھاتا اج پورا ہی کر دیا۔ بعثت الی الاسود والاحمر، آئے ہائے، میرا آقا فرماتے ہیں بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے ہر کالے ہر گورے کا رسول بنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ سب سے پہلی وجہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا، سارے۔ اس واسطے میں لوڑی کو نہیں رہی کہ ایس علاقے دا نبی ہور ہوئے، اس علاقے دا نبی ہور ہوئے، ایس صدی دا نبی ہور ہوئے، سن دے جاؤ، وہ انسان تو انسان۔ اللہ اس سے آگے فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ آپ رحمت للعالمین اور آپ کا قرآن ذکر للعالمین، عالمگیر، نبوت بھی عالمگیر اور آپ کی کتاب قرآن مجید بھی عالمگیر۔
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. تھوڑی بس ہو گئی ہے تو میرا گلا کھل گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اب بنے گا. علماء اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. آپ کا قبلہ بیت اللہ، وہ بھی عالمگیر. قرآن آپ کا عالمگیر، آپ کی نبوت و رسالت بھی عالمگیر. عالمگیر نبی، عالمگیر پیغمبر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو آفتاب نبوت بنا کر بھیجا. یہ جو سورج ہے یہ صرف پاکستان کا ہے؟ کیوں جناب؟ یہ صرف پاکستان کا ہے؟ صرف مسلمانوں کا ہے؟ یہ تو پوری دنیا کا ہے، عالمگیر ہے. آقا کے بارے میں اللہ فرماتے سراجم منیرا. یہ سراجم وہاجا، وہ سراجم منیرا. وہ نبوت کی آفتاب بن کر آئے، وہ پورے جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے، پوری کائنات کے امام بن کر آئے. تو فرمایا جب یہ نبی آ گئے تو اس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہ رہی. اور دوسری بات، پہلے نبی دنیا سے جاتے تھے تو لوگ ان پہ جو صحیفہ یا کتاب نازل ہوتی تھی اس کو بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے، شکل ہی بدل دیتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کر دیتے تھے. اور اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی نہ لیا تھا. لیکن جب نبی پاک کی باری آئی اللہ نے فرمایا یہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے جو ہم نے ان پہ کتاب نازل فرمائی. اس کتاب کے بارے میں اللہ خود اعلان کر رہا ہوں انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن کو نازل بھی ہم کرنے والے اور قیامت تک اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے. قرآن نازل ہوئے 14 صدیوں سے بھی زیادہ وقت گزر گیا، لیکن اللہ کی قسم قرآن آج بھی اسی طرح باقی ہے اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا. بہت بڑے سکالر ڈاکٹر پروفیسر حمید اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پیرس میں انہوں نے بیٹھ کے بڑا دین کا کام کیا. ایک دفعہ بہاولپور یونیورسٹی میں تشریف لائے، انہیں وہاں پہ کچھ لیکچر دیے جو خطبات بہاولپور کے نام سے شائع کیا گیا یونیورسٹی کی جانب سے. اس میں ایک تدوین قرآن پہ ان کا لیکچر تھا. اس پہ انہوں نے ایک بیان کیا بڑا ایک تحقیقی پہلو. انہوں نے کہا کہ قرآن کے مخالفوں نے ایک بہت بڑی کونسل تشکیل دی. اس دور میں ان کو انہوں نے بہت وسائل مہیا کیے، ایک پورے ملک کے برابر ان کو بجٹ دیا گیا. اس دور میں جو جہاز ان کو دیے جا سکتے جہاز تک دیے گئے اور یہ کہا گیا تم نے پوری دنیا میں گھوم پھر کر مختلف ملکوں میں جو قرآن پاک شائع شدہ ہیں، مختلف کمپنیوں کے علاقوں کے، ان کو اکٹھے کرو اور مختلف نسخوں میں سے کچھ نہ کچھ اختلاف، کچھ نہ کچھ نسخوں میں قرآن پاک کے نسخوں میں سے کچھ اختلاف نکال کے دکھا دو
تاکہ ہم دنیا میں یہ کہنے والے بن جائیں اگر ہماری کتابوں میں کچھ فرق ہے تو تمہارے قرآن کے اندر بھی فرق موجود ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کئی سال پورے ملک کا بچڑ کھاتی رہی کونسل، کئی ان کے وہ دنیا میں گھومتے پھرتے رہے، نسخے اکٹھے کرتے رہے، افریقہ میں سارے ملکوں میں گئے، عرب ملکوں میں گئے، ایشیا کے ملکوں میں گئے، مغرب میں گئے، مشرق میں گئے، سارے جہانوں میں پھرتے رہے۔ کئی کونسل کے ممبر مر گئے، کھپ گئے، نئے بھرتی کیے، لیکن انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ 86 سالوں کے بعد، کتنے سالوں کے بعد؟ تقریباً ایک صدی گزر گئی، 86 سالوں کے بعد اس کونسل نے ہتھیار پھینک دیے کہ ہم نے ساری دنیا کے نسخے اکٹھے کر کے بڑا جتن کر لیا، زور لگا لیا، لیکن ہم آج تک 86 سالوں کے بعد کہنے لگے ہم قرآن پاک میں ایک فرق بھی ثابت نہیں کر سکے۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اور جب حفاظت اللہ نے کتاب اللہ کی تو فرمایا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ پہلے نبی اس لیے آتے تھے کہ تحریف ہو جاتی تھی، ہم نیا نبی بھیجتے، وہ بتاتا کہ نہ یہ دین نہیں ہے، یہ میں نیا دین لے کر آیا ہوں، یہ تازہ وحی لے کر آیا ہوں، یہ قرآن قیامت تک تازہ ہی تازہ رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور قرآن تو قرآن، ابھی بخاری شریف کا درس ہوا اور نبی پاک کی حدیث پاک، اللہ اکبر، اللہ نے محفوظ رکھی یا نہیں رکھی؟ اونچی بولو۔ اور نبی پاک کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ نبی پاک کے الفاظ تو الفاظ، میں تو رسول اللہ کی ساری ادائیں اللہ نے محفوظ کروا دی۔ شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھیں، یہاں تک لکھا ہے میرے آقا مسواک کیسے استعمال کرتے تھے، آنکھوں میں سرما کیسے ڈالتے تھے، سر میں کنگھی کیسے استعمال کرتے تھے، پگڑی کیسے باندھتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، آپ کھانا کھاتے تبسم فرماتے کس طرح ہنستے تھے، آپ کی ایک ایک ادا، اللہ نے نبی پاک کی ایک ایک شے محفوظ رکھی، سیرت مبارکہ کا ایک ایک لمحہ وہ محفوظ ہے۔ ڈاکٹر اسپر نگر پی ایچ ڈی ڈاکٹر، جرمن کے ایک بہت بڑا پروفیسر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر سکالر، وہ پتہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام جو مسلمانوں کے ہیں ان کی حدیث پاک جن راویوں نے روایت کی، اس بات کو سمجھے، میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، جامعہ مدنیہ سے متعلقہ یہ بات وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے اسے جن راویوں نے روایت کیا، اس حدیث پاک کو روایت کرنے کی برکت سے ان ہزاروں راویوں کی زندگیوں کا ریکارڈ محفوظ ہو گیا۔ اسماء الرجال کیا ہے؟ ہر راوی کا پوری زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہو گیا، اس کا نام کیا تھا، باپ کا نام کیا تھا، دادے کا نام کیا تھا، قبیلہ کون سا تھا، اساتذہ کون تھے، تلامذہ کون تھے، کہاں پہ رہتا تھا، کاروبار کیا کرتا تھا، حافظہ کیسا تھا، کردار کیسا تھا، ایک ایک شے۔ اور جس پیغمبر کی حدیث کی برکت سے وہ کہتے ہیں دنیا میں کسی اور مذہب کے پاس یہ سلسلہ موجود نہیں ہے جو سلسلہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک کی برکت سے مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ اور جس نبی پاک کی برکت سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں، اس نبی کی اپنی زندگی کتنی محفوظ ہے۔ آج دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں یا نہیں؟ اونچی بولو۔ تعداد میں مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں کرسچن، ملک ان کے پاس زیادہ ہیں، وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پورا ریکارڈ وہ ثابت نہیں کر سکتے، نہیں محفوظ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے دنیا میں آج موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ موجود ہیں، بڑی تعداد ان کی بھی، اگرچہ مسلمانوں سے بہت کم ہے لیکن بڑے مؤثر ہیں، مگر سارا اثر رسوخ ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام یا کسی اور بنی اسرائیل کے نبیوں میں کسی ایک نبی کی زندگی کا پورا ریکارڈ دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے۔
لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت پہ قربان ہونے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ کی پوری زندگی، پوری سیرت مبارکہ کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ جس نبی پاک کا اپنا ریکارڈ محفوظ ہے، ان کے صحابہ کا ریکارڈ محفوظ ہے، اہل بیت اطہار کا ریکارڈ محفوظ ہے، ان کے شاگردوں کا، آگے شاگردوں کا، اس سے آگے شاگردوں کا، کئی کی نسلوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، پورا قرآن محفوظ ہے، پورا دین محفوظ ہے۔ تو ایسے محفوظ دین والے نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہ تھی، نہ ہے۔ اگر کوئی بھی دعویٰ کرے گا، میرے آقا نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابًا، 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ کذابون بھی ایک روایت میں آیا، کلہم یزعم انہ نبی، وہ یہ گمان کریں گے، شیطان کے دماغ میں یہ ڈالے گا کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ فرما انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح علم عطا فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان میں آخری یہ تقاضا بیان کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ اب نبی تو آئے گا کوئی نہیں، اب نبی کوئی دنیا میں، بگڑے لوگوں کی اصلاح کس نے کرنی؟ پہلے نبی آ کے لوگوں کو علم سکھاتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب میرے نبی کے امتیوں یہ کام اب تم کرو گے، یہ تم نے کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کس کس نے کرنا ہے؟ صرف جامعہ مدنیہ کے فاضلوں نے نہیں کرنا، ان پہ تو بہت بڑی ذمہ داری، لیکن جو آپ ہیں نا، نبی پاک نے آپ سے بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، جس کے پاس ایک آیت کا علم ہے نا، اس پر بھی تبلیغ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغا، جو بھی مسلمان مجھ سے ایک حدیث سن کے یاد کر لیتا ہے، فرمایا اور آگے پہنچاتا ہے، میں اللہ کا نبی اس کے حق میں بھی تر و تازہ رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ ایک حدیث کا علم، ایک آیت کا علم، اس کی تبلیغ کرنا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور تبلیغ صرف یہ نہیں ہوتی کہ بندہ جامعہ مدنیہ کے سٹیج پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھے، خطبہ دے، تقریر کرے، پھر تبلیغ ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی اولاد سے کہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا اپنے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی دعوت ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھیں، اپنے ملازموں سے کہیں بیٹا کم نہیں تولنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ہاں البتہ اس بات کا خیال رکھنا جتنا علم ہے اتنی بات کرنا، جو علم نہیں ہوتے فتوے ہیں نا ٹھوکیا کرو۔ ایڈاسیہ میں مفتی بن کے بیٹھ جانے نا، انہیں سارا مصیبت کھڑی کی تھی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے جاہل لوگوں سے جو فتوے دیتے ہیں جہالت سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا واذا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ جب قیامت قریب ہوگی اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ممبر و محراب میں بعض اوقات وہ لوگ دینی زعماء کے طور پر بیٹھ جائیں گے جو جاہل ہوں گے، جاہل، ان سے جب دین پوچھا جائے گا نا افتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ ہائے میرے اللہ، قرآن پڑھنا نہ آئے، حدیث پاک پڑھنا نہ آئے، اس کے معنی مطالب کا پتہ نہ ہو، اسلامی علوم و فنون سے بندہ بے خبر ہو، اور ہم اس کو بہت بڑا علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے بیٹھ جائیں، تو پھر نتیجہ کیا؟ نبی پاک نے فرمایا فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو بیچارے ان سے دین سیکھ رہے ہوں گے انہوں نے بھی ستیہ ناش کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں علم کی جو اہمیت ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدارس یہی کام کر رہے ہیں، یہ جامعات یہی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور یہ علماء یاد رکھیے تبلیغ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تبلیغ کرنا، اچھی بولو، ہر مسلمان پر اپنے علم کے مطابق فرض ہے۔ اور یہ جو علماء کام کر رہے ہیں نا، یہ فرض کفایہ، فرض کفایہ اصل میں یہ ادا کر رہے ہیں آپ سب کی جانب سے۔ امام الحرمین اور امام نووی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جو فرض کفایہ ادا کرتا نا اس کا اجر فرض عین والے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فرض عین اگر اس نے ادا کیا تو ثواب کس کو ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کو۔
وہ ادا نہیں کرے گا تو نقصان کس کو ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کو. لیکن جب کوئی فرض کفایہ ادا کر رہا ہے وہ تو پوری امت کی طرف سے ادا کر رہا ہے. اس نے ادا کر دیا تو پوری امت گناہ گار ہونے سے بچ گئی. تو فرماتے ہیں اس کا اجر اس سے زیادہ ہوتا ہے. یہ علماء جو کام کر رہے ہیں نا، یہ فرض کفایہ آپ سب کی جانب سے کر رہے ہیں. اگر یہ بھی کام یہ چھوڑ دیں، آپ نے تو پہلے چھڑیا ہے نا بہانے نے، اسی کڑے عالم جی ساڑھے کڑی ذمہ داری. ایک ذمہ داری ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے بچیاں 7 سال کی عمر کو پہنچے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو. یہ تبلیغ ہے. 10 سال کی عمر کو پہنچ کے سستی کریں، سختی سے نماز پڑھاؤ، یہ تبلیغ ہے. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، یہ علماء کی قدر کرو، یہ پوری امت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور تعاون نہ کرنا اور کیڑے نکالنا یہ منافقوں کا طرز عمل ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ منافقوں نے کہا تھا مدینہ منورہ میں کہ نبی پاک کے جو طلبہ ہے نا ان پہ خرچ نہ کیا کرو، ان کو کھانے نہ کھلایا کرو، خود بخود ہی چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. لیکن اللہ نے اسی موقع پہ فرمایا اور جاہلو تمہیں معلوم نہیں کہ خزانے تو میرے اللہ کے ہیں، خزانوں کا مالک تو اللہ ہے. تم نہیں خرچ کرو گے، اللہ تم سے چھین کر خرچ کرنے والوں کو عطا فرما دے گا. جن کے جذبات اچھے ہوں گے اللہ ان کو عطا کر دے گا. اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ دیکھا ہے. بعض اوقات لوگ مدارس کا مذاق اڑانے والے اور چندہ دیتے ہوئے بہت بدتمیزی کرنے والے، اللہ نے ان سے چیزیں چھین لی. اس لیے میں آپ کو سب کو ترغیب دے رہا ہوں، جہاں بھی آپ کے علاقے میں جو دینی مدرسہ کام کر رہا ہے، جتنا اللہ آپ کو توفیق دے ان کے ساتھ تعاون کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آخر میں حضرت بھائی عبدالرشید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی پوری کمیٹی کا، اور متحدہ جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد کے امیر محترم میرے بہت پیارے بھائی مولانا مرزا یاسین حقانی صاحب، اور اسی طرح ناظم اللہ ڈاکٹر بلال اسلم صاحب، اور میرے بہت عزیز بھائی حضرت مولانا صاحبزادہ ادریس یزدانی صاحب، ان کی پوری ٹیم، تمام رفقا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مسلسل رابطے میں رہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. بھائی عبدالرشید صاحب کا حکم ہے اسناد بھی تقسیم کرنی ہے تو میں